والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، 3 رمضان المبارک ہے اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے وصال کا دن ہے، تو انہی کی مناسبت سے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کریں گے۔ اسلام سے پہلے ابھی اعلان نبوت جب نہیں ہوا تھا تو زمانہ جاہلیت میں عورت کی کوئی قدر کوئی نہیں تھی، کوئی احترام نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اسلام نے عورت کو عزت عطا کی، اسلام نے عورت کو مقام عطا کیا۔ اور زمانہ جاہلیت میں جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی نا تو اس کا منہ کالا ہو جاتا تھا، وہ اس کو بوجھ سمجھتا تھا جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی۔ بچہ جب پیدا ہونے والا ہوتا تھا نا تو جس کے ہاں پیدا ہونا ہوتا تھا نا وہ بندہ گھر سے باہر نکل جاتا تھا، چھپ جاتا تھا، وہ دیکھتا تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی۔ اگر تو بیٹا پیدا ہوتا تو وہ تو پھر خوش ہوتا تھا، اور اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ اپنا منہ چھپاتا تھا لوگوں سے اور چھپتا پھرتا تھا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بیٹیوں کو عزت عطا کر دی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا جس کے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہوں، 3 بیٹیاں، اور وہ ان کی کفالت کرے، ان کی پرورش کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بندے پر اللہ جنت واجب کر دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر 3 نہ ہوں 2 ہوں تو پھر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اگر ان کی پرورش کرے اللہ پھر بھی اس پر جنت واجب کر دے گا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر 3 نہ ہوں 2 نہ ہوں صرف 1 ہو تو پھر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اللہ اس بندے پر جنت واجب کر دے گا۔ یہ بیٹیوں کو عزت دی ہے، یہ بیٹیوں کو مقام دیا ہے اسلام نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، گر جو خدا کو پسند آئے وہاں ہوتی۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، گر جو خدا کو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، بیٹی، تو اللہ اس بندے کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے، بیٹے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف بیٹیوں کے لیے ہے، بیٹیوں کے لیے۔ اب فرشتے کیا کرتے ہیں؟ آ کر سب سے پہلے اس گھر پر سلامتی نازل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرشتے اس بیٹی کو اپنے پروں میں لے لیتے ہیں۔ بیٹے کے بارے میں نہیں یہ آیا، بیٹیوں کے بارے میں فرشتے اپنے پروں میں لے لیتے ہیں، اور پھر فرشتے کہتے ہیں اے کمزور لڑکی جو کمزور عورت سے پیدا ہوئی، جو بھی ان کی پرورش کرے گا، ان کی کفالت کرے گا، قیامت والے دن ان کی مدد کی جائے گی۔
اس لیے جب بیٹی پیدا ہو نا، ہمارے ابھی بھی یہ سسٹم چلتا ہے، بیٹا پیدا ہو تو بڑی خوشی کی جاتی ہے، بڑی مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں کلو کے حساب سے، 10 15 کلو۔ لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ خوشی نہیں کی جاتی جو بیٹا پیدا ہونے پہ کی جاتی ہے۔ کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ یہ رحمت ہے، بیٹی کو رحمت کہا، اس کو بوجھ نہ سمجھیں۔ اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو پھر بھی اتنی ہی خوشی کریں جتنی بیٹا پیدا ہونے پہ کرتے ہیں، وگرنہ قیامت والے دن اللہ پاک پوچھے گا کہ میں نے تو اولاد کے درمیان انصاف کرنے کا کہا تھا اور آپ نے تو ناانصافی پیدائش سے شروع کر دی، آپ نے تو شروع سے ہی ناانصافی شروع کر دی۔ بیٹا پیدا ہوا بڑی خوشی، اور بیٹی پیدا ہوئی تو کوئی خوشی نہیں، کم خوشی۔ بیٹیاں پیدا ہوں تو پھر بھی اتنی ہی خوشی کریں جتنی خوشی بیٹے پیدا ہونے پر کرتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اپنے گھر میں کوئی چیز لے کے آئے نا، کوئی چیز لے کر آؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ تقسیم کرنے لگو نا گھر میں، تو تقسیم کرتے وقت ابتدا بیٹیوں سے کرو۔ کیسی عزت دی ہے جی، کیسا مقام دیا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں تھیں جی؟ یہ جو کہتے ہیں نا ایک بیٹی تھی، یہ تو قرآن پاک کی آیت کے خلاف ہے یہ بات۔ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، کیا لفظ آیا جی؟ و بناتک، یہ جمع ہے، یہ لفظ کون سا جی؟ جمع ہے، بنت واحد بنات جمع ہے۔ اور ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بیٹی نہیں، ایک سے زیادہ تھی، اور وہ کتنیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں۔ ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 4 بیٹیاں تھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے آج وصال کا دن ہے، ہم نے انہی کا تذکرہ کرنا ہے۔ کوشش کر کے نا اپنے گھروں کے اندر بیٹیوں کو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھائیں، ان کی زندگی پڑھائیں۔ ان کی زندگی بیٹیوں کے لیے نمونہ ہے، یہ ماڈل ہے ان کی زندگی۔ آپ دیکھیں نا 30 یا 32 سال کی عمر میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا 30 یا 32 سال کی عمر میں۔ کتنی کی عمر ہوتی ہے جی؟ 30 یا 32 سال۔ اتنے تھوڑے وقت میں سیدہ طیبہ طاہرہ نے ایسے بیٹے قوم کو دیے، ایسے بیٹے قوم کو دیے جنہوں نے قیامت تک کے لیے اسلام کو زندہ کر دیا۔ اتنے تھوڑے عرصے کے اندر کیسی تربیت کی۔ ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بول پڑے، انہوں نے کہا اگر شریعت نہ روکتی تو میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر کا طواف کرتا۔ یہ تو شریعت نے منع کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر شریعت نے منع نہ کیا ہوتا تو میں سیدہ طیبہ طاہرہ کی قبر کا طواف کرتا، کیونکہ انہوں نے زمانے کو حسین جیسا بیٹا عطا کیا ہے، انہوں نے زمانے کو حسین جیسا۔ اب دیکھیں ان کی عظمت، کیسی عظمت ہے۔ ان کا باپ، ان کے والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور ان کے شوہر مولا علی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تمام ولیوں کے سردار ہیں، اور ان کے بیٹے حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور خود سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خود تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے کیسی عزت دی بیٹی کو، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی عزت دی بیٹیوں کو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جتنی مرتبہ بھی کمرے میں تشریف لاتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مرتبہ کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ ان کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے تھے اور پھر ان کو بٹھاتے تھے۔ ساتھ ہی گھر تھا نا، ساتھ ہی جب شادی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ ہی گھر تھا، جتنی مرتبہ بھی سیدہ طیبہ طاہرہ تشریف لاتی نا، ہر مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ عزت عطا کی، یہ عزت عطا کی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بڑی ہوئیں تو کئی گھروں سے نا، انصار اور مہاجرین کے کئی گھروں سے معززین گھر تھے، ان گھروں میں سے نا نکاح کا پیغام آیا، سیدہ طیبہ طاہرہ کے نکاح کا پیغام آیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ فیصلہ اللہ کے سپرد کیا ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ کے نکاح کا فیصلہ میں نے اللہ کے سپرد کیا ہے، میں اللہ کے فیصلے کا منتظر ہوں۔ ایک دن نا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے نا وہاں پر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر شروع ہو گیا۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ انصار اور مہاجرین میں سے کئیوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ اللہ کے سپرد کیا ہے، لیکن مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم انہوں نے نکاح کا پیغام نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی غربت کی وجہ سے نکاح کا پیغام نہ دیا ہو، تو ہم اس طرح کرتے ہیں جا کے نا ان سے بات کرتے ہیں، اگر تو مسئلہ ان کی غربت کا ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں جی آپ کے ساتھ ہیں ہم بھی، آپ نکاح کا پیغام لے کے جائیں۔ اب وہ وہاں سے اٹھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنا شروع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نا ایک باغ کے اندر مزدوری کر رہے تھے، ایک باغ کے اندر مزدوری کر رہے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمانے لگے علی بڑے پیغام آئے ہیں نکاح کے، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے فیصلے کا منتظر ہوں، ہو سکتا ہے یہ فیصلہ آپ کی وجہ سے رکا ہو، آپ اس طرح کریں آپ سیدہ طیبہ طاہرہ کا نکاح کا پیغام لے کے جائیں۔ جب یہ بات سنی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمانے لگے مجھے نہ غربت نے روکا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے علی یہ دنیا کیا ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، آپ جائیں اور نکاح کا پیغام لے کے جائیں۔ اب ادھر سے جب واپس آئے نا مزدوری کر کے، تو سیدھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر تشریف فرما تھے۔ انہوں نے آ کے نا دروازہ کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھٹکھٹایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا
فرمایا جا کے نہ دروازہ کھولو، کیونکہ دروازے پر وہ آئے ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں، عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، دروازے پر کون ہے؟ کون ہے دروازے پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دروازے پر میرا بھائی ہے، وہ ہے جن سے میں ساری مخلوق سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے جلدی جا کر دروازہ کھولا، اور جب دروازہ کھولا تو دروازے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، زمین کے اوپر ہی۔ اب کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن حیا کے پردے کی وجہ سے بات نہیں کر سکے، بس ایسے ہی بیٹھے رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا علی کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ بات کرو، آپ کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ابھی بچہ تھا اور آپ نے میرے ماں باپ سے مجھے لے کر میری پرورش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کی بچپن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انہوں نے عرض کی میری پرورش آپ نے کی، میری کفالت آپ نے کی، اور میرے رشتہ دار بھی ہیں آپ، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذریعے مجھے ہدایت کا نور ملا ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک گھر ہو اور میری بیوی ہو تاکہ ہم اپنے گھر کے اندر رہیں۔ اور پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نکاح کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ یہ یاد رکھ لیں، نکاح کا پیغام چاہے لڑکے والے لے کے جائیں چاہے لڑکی والے لے کے جائیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ ہمارے ہاں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، کہتے جی بس لڑکے والے پیغام لے کے آئیں، لڑکی والے نکاح کا پیغام لے کے جانے کو عیب سمجھتے ہیں، اور یہ ہندوستانی رسم ہے، یہ رسم ہندوستانی ہے، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نکاح کا پیغام چاہے لڑکے والے لے، لڑکیاں جوان بیٹھی ہیں گھروں کے اندر اور والدین اسی انتظار میں ہے کہ رشتہ خود آئے، ہم کیوں جائیں، وہ صرف اسی انتظار میں، اس کو عیب سمجھ رہے ہیں۔ یہ کوئی عیب نہیں، کوئی عیب نہیں، چاہے لڑکے والے نکاح کا پیغام لے کے جائیں چاہے لڑکی والے نکاح کا پیغام لے کے جائیں، یہ کوئی عیب نہیں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں میرا بھی گھر ہو، بیوی ہو، ہم اپنے گھر میں رہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلا کیا فرمایا انشاءاللہ۔ کیا فرمایا جی؟ ہاں نہیں کی، فرمایا انشاءاللہ۔ اتنی بات جب کہی نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے گئے۔ اب وہ جنہوں نے بھیجا تھا وہ بھی باہر تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی صحابہ کرام۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے پوچھا جی کیا بنا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جی نہ ہو گئی ہے۔ کیا ہو گیا جی؟ نہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی بات تو بتائیں، بات ہوئی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے پیغام دیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ وہ فرمانے لگے علی تمہیں مبارک ہو، کیونکہ نبی کی انشاءاللہ ہاں ہی ہوتی ہے۔ آپ کو مبارک ہو، نبی کی انشاءاللہ ہاں ہی ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ کیوں کہا، ہاں کیوں نہیں کی؟ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام بھی آ کے کہہ چکے تھے کہ علی سے نکاح کر دیا جائے، لیکن ابھی ہاں نہیں کی۔ ہاں کیوں نہیں کی؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں اس لیے نہیں کی کیونکہ بیٹی سے پوچھنا تھا، ابھی بیٹی سے پوچھنا تھا۔ رشتہ طے کرتے وقت نا، رشتہ جب طے کرنے لگیں بیٹی اور بیٹے سے لازمی پوچھیں۔ ہمارے بیٹوں سے پوچھتے ہیں صرف، اور بیٹی کی باری آتی کہتے وڈ ٹوک کے رکھ دیں، کیوں جی کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حدیث پاک، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رشتہ طے ہونے لگے تو کیا لڑکی سے اس کی پسند یا ناپسند پوچھنی چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ طے کرتے وقت لڑکی سے اس کی پسند ناپسند پوچھی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکیاں شرمیلی ہوتی ہیں، وہ اگر کوئی جواب نہ دیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکیوں کی خاموشی کو ہاں ہی سمجھا جائے گا۔ اس لیے رشتہ طے کرتے وقت لڑکے سے بھی اور لڑکی سے بھی اس کی پسند پوچھیں۔ زندگی کس نے گزارنی ہے جی؟ باپ نے گزارنی ہے یا بیٹے بیٹی نے گزارنی ہے؟ ماں نے گزارنی ہے یا بیٹی بیٹے؟ زندگی گزارنی ہے، پوری زندگی کا مسئلہ ہے، یہ ایک دن کا مسئلہ کوئی نہیں، پوری زندگی کا مسئلہ ہے۔ لڑکے اور لڑکی سے ان کی پسند پوچھا کریں کہ آپ کو یہ پسند ہے یا نہیں۔ ایک جوان لڑکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے فلاں جگہ میرا زبردستی نکاح کر دیا ہے اور مجھے پسند کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہیں اختیار ہے، اگر تم یہ نکاح برقرار رکھنا چاہتی ہو تو ٹھیک، وگرنہ توڑنا چاہتی ہو تو توڑ دو۔ یہ اس کو اختیار، اس لیے رشتہ طے کرتے وقت پوچھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ میری بیٹی فاطمہ سے پوچھ کے آؤ، ان سے پوچھو علی سے نکاح کر دوں۔ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی سیدہ طیبہ طاہرہ سے پوچھا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی جی مجھے قبول ہے، مجھے منظور ہے، علی سے نکاح مجھے منظور ہے۔ انہوں نے آ کے بتایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں اپنی تسلی کے لیے ایک بار خود جا کے پوچھوں گا۔ پھر خود جا کے پوچھا۔ زبردستی نہ کریں بیٹوں کے اوپر، بیٹیوں کے اوپر زبردستی نہ کریں، ان کو مجبور نہ کریں گھروں سے بھاگنے پر، ان کو مجبور نہ کریں کورٹ میں جا کے شادی کرنے پر، ان سے ان کی پسند ناپسند پوچھی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور جا کے پوچھا اور پھر باہر تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے علی تمام لوگوں کو جمع کرو مسجد میں۔ اب سب لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور ممبر پر تشریف فرما ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حضرت علی کا اور حضرت فاطمہ کا نکاح آسمانوں پر کر دیا ہے، ان کا نکاح اب آپ زمین پر ان کا نکاح کر دیں، اب آپ زمین پر ان کا نکاح کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا خطبہ نکاح پڑھو۔ انہوں نے خطبہ نکاح پڑھا، سیدہ طیبہ طاہرہ کا نکاح ہوا۔ اب جو رخصتی تھی نا، بعد روایتوں کے اندر ہے کہ فوراً ہو گئی تھی، بعد روایتوں میں ہے 6 ماہ بعد، بعد روایتوں کے اندر ہے کہ کچھ دنوں کے بعد رخصتی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علی تمہارے پاس حق مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ حق مہر کیا ہوتا ہے جی؟ حق مہر وہ رقم ہے جو شریعت نے، اسلام نے لڑکے کے اوپر مقرر کی ہے۔ کس کے اوپر جی؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بعد نکاح پڑھانے جائیں نا، وہ سمجھتے پتہ نہیں مولویوں نے لینے نے پیسے، مولویوں کا تعلق نہیں ہوتا اس کے ساتھ۔ وہ حق مہر لڑکی کا حق ہوتا ہے جو اسلام نے لڑکے کے اوپر مقرر کیا ہے، اس نے لڑکی کو دینا ہے۔
لڑکے نے لڑکی کو دینا ہے۔ اب وہ کتنا ہے؟ وہ ہے استطاعت کے مطابق۔ کتنا ہے جی؟ بھائی دیکھیں نا، ڈولوں والوں کو بلا کے، باجوں والوں کو بلا کے 20-20 ہزار دیتے ہیں، اور جب بیٹی کی باری آتی کہتے 5,000 لکھ دو جی۔ بڑی بڑی ٹھیک ٹھاک پارٹیاں جنہوں نے بڑا عالی شان خرچہ کیا ہوتا ہے نکاح کے اوپر، لیکن جب بیٹی کے حق کی باری آتی ہے نا، حق کے مہر کی باری آتی ہے، تو کہتے جی شرعی لکھ لو۔ ایتھے آ کے شریعت یاد آ جاندی، باقی سب کام غیر شرعی ہو رہے ہیں، وہاں پر شریعت کسی کو یاد کوئی نہیں۔ لیکن جب حق مہر کی باری آتی نا، کہتے مولانا صاحب شرعی حق مہر لکھ لے جی۔ اب شرعی حق مہر کیا جی؟ یہ بھی سن لیں۔ شرعی حق مہر استطاعت کے مطابق ہے، اپنی طاقت کے مطابق۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پورا باغ دیا ہے، پورا باغ حق مہر کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو بھلا کیا حق مہر دیا؟ 500 درم، 500 درم ہر ازواج کو، ہر بیوی کو۔ اور وہ کتنے بنتے ہیں؟ آج کے دور کے مطابق 19 لاکھ بنتا ہے ایک کا حق مہر۔ یہ استطاعت کے مطابق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی حق مہر کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے اور ایک اونٹ ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تلوار کے ساتھ آپ جنگ کریں گے، اس کو اپنے پاس رکھیں، اونٹ یہ مزدوری کے کام آئے گا، سفر کے کام آئے گا، یہ جو زرہ ہے نا زرہ، اس کو بیچ کے آئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ زرہ بیچنے کے لیے گئے، جب باہر آئے نا تو زرہ بیچنے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ زرہ 400 درم کی خریدی، اور وہ زرہ خرید کے اپنے پاس رکھ لی۔ جب کچھ دن گزرے نا تو پھر وہ زرہ واپس حضرت علی کو تحفہ دے دی۔ اب وہ 400 درم لے کے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیے وہ 400 درم۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور انہی 400 درہموں میں سے، انہی میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ درہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، اور فرمایا جاؤ میری بیٹی کے لیے کچھ سامان خرید کر لاؤ۔ اب یہ جو جہیز ہے نا، جہیز یاد رکھ لیں، یہ لڑکی والوں کے لیے دینا ضروری کوئی نہیں، یہ تو ہم نے خود مسلط کیا۔ اسلام میں یہ لڑکی والوں پر نہیں ہے، اسلام میں یہ لڑکی والوں پر نہیں، یہ تو ہندوستانی رسمیں چلتی آ رہی۔ ہاں اگر والدین اپنی خوشی سے دینا چاہتے ہیں تو اس میں حرج بھی کوئی نہیں، لیکن لڑکے والے مطالبہ کریں تو یہ غلط ہے۔ آج کل تو مطالبے ہو رہے ہیں، لڑکے لڑکی کا نکاح نہیں ہو رہا بلکہ جہیز کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے۔ لڑکے والے پوچھتے ہیں جی کیا کیا دو گے سامان میں، اور پھر آگے سے لڑکی والے بھی پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ بتائیں آپ سونا کتنا ڈالیں گے جی۔ دونوں طرف سے تجارتیں ہو رہی ہیں، یہ تو تجارتیں ہیں، کاروبار ہے، یہ نکاح تھوڑا ہے، یہ تو تجارت ہے۔ یہ جہیز یہ لڑکی والوں کے اوپر نہیں ہے، یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں سے آیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور ساتھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اب وہ بھلا کیا کیا لے کے آئے؟ روئی سے بڑا ہوا ایک بستر تھا، اور چمڑے کا ایک دسترخوان تھا، اور چمڑے کا ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کے پتے بڑے ہوئے تھے، اور ایک پانی کا مشکیزہ تھا، بس یہ جہیز تھا۔ ہمارے جب جہیز دیتے ہیں نا تو اس کے اندر اتنی فضول چیزیں، اتنی فضول چیزیں، دیکھیں نا 20 بسترے جہیز کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ بتائیں جی وہ 20 کسی نے استعمال کرنے ہیں؟ آج بھی جتنے بوڑھے ہیں جن کی عمریں گزر گئیں شادی عمر کو، وہ ایک جگہ پہ میں نے بیان کیا، وہاں پر یہی جہیز کے متعلق، وہاں پہ ایک بابا جی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی حافظ صاحب 70 سال ہو گئے میری شادی، میری 70 سال میری عمر ہو گئی، 40 سال میری شادی کو ہو گئے، میرے جو بسترے ہیں نا ابھی تک وہ گیلری میں پڑے ہوئے ہیں، وہ استعمال ہی نہیں ہوئے۔ بتائیں جی وہ پڑے ضائع ہی ہو رہے ہیں، ہے کوئی ان کا استعمال؟ اور چند سال گزریں گے تو باہر نکال کے آگ لگا دی جائے گی۔ اگر دینا بھی ہے، دینا بھی چاہتے ہیں والدین، یہ میں مشورہ دینے لگا ہوں،
کوئی کام کی چیز دیں بیٹیوں کو، کوئی کام کی. یہ بسترے اتنے اتنے سیٹ برتنوں کے وہ الماریوں کے اندر ہی لگے رہتے ہیں. ادھر ایک لڑکے سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی کتنی دیر ہوگی شادی ہوئی کو؟ انہوں نے کہا جی 3 سال ہو گئے. میں نے کہا جی بتانا مجھے وہ جو برتن بیٹی لے کے آئی ہے کبھی استعمال ہوئے؟ اس نے کہا جی میں مسجد میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں 1 دن بھی استعمال نہیں ہوئے ابھی تک. بتائیں جی وہ باپ نے مزدوری کس لیے کی ہے؟ صرف اس لیے کی کہ وہ بیٹی کا سامان صرف گیلریوں کے اندر پڑا رہے، وہ صرف الماریوں کے اندر. ہاں منع نہیں، اگر دینا چاہتے ہیں تو ضرورت کی چیزیں دیں، اور اضافی دینا چاہتے ہیں چیزیں اس کی جگہ پہ کوئی ایسی چیز دے جو ان کے کام آ جائے. دیکھیں نا کوئی سونے کی انگوٹھی بنا کے دے دے. وہ جو 30 بسترے جی دے رہے ہیں ان کے اوپر 70-80 ہزار لگنا ہے، وہی آدھا تولہ سونا جا سکتا ہے کہ نہیں اس کی انگلی میں؟ اور 10 سال بعد بھی 20 سال بعد بھی اگر وہ بیچنا چاہے تو بیچ کے اس کے کام تو آ سکتی ہے نا وہ چیز. یہ چیز کام آ سکتی ہے نا. اور بسترے فارغ پڑے، برتن فارغ پڑے، 5 سال گزرنے ہیں، انہوں نے کہنا جی اب ڈیزائن بدل گیا ہے، مارکیٹ کے اندر نئے برتن آ گئے، ہم نے وہ لے کے آنے، ہمیں تو شرم آتی ہے یہ برتن لگاتے ہوئے. تو کیا فائدہ ہوا جی؟ اس لیے کام کی چیز دیں، کام کی چیز. یہ جہیز دیا، یہ جہیز دیا. اور پھر جب رخصتی کی باری آئی نا، ابھی رخصتی ہوئی نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات ہے بس، انہوں نے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جی بھائی اب تو بڑی دیر ہو گئی نکاح ہوئے کو، بڑے دن ہو گئے ہیں، آپ اس طرح کریں سیدہ طیبہ طاہرہ کو گھر لے آئیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلیمان فارسی سے بات کی، انہوں نے حضرت ام سلمہ سے بات کی، آگے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب رخصتی چاہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے کہیں آ کے لے جائیں فاطمہ کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آج میری بیٹی کی رخصتی ہے، اس طرح کریں آج میری بیٹی کو دلہن بنائیں. کیا کریں جی؟ یہ دلہن بنانا بھی سنت ہے، لیکن جو آج کل ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے نا 20-20 ہزار صرف میک اپ کے اوپر ہی خرچ ہو رہا ہے. اور وہ بھی کیا ہوتا ہے شام کو آ کے نالیوں کے اندر جا رہا ہے. بھائی دیکھیں نا شام کو اتر ہی جانا، کتنی کی دیر رکھیں گے؟ آج کل تو بڑا جدید دور آ گیا ہے، لڑکیاں فیصل آباد سے تو پیچھے رکتی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیصل آباد کے اندر اپنے آپ کو سجانے جانا ہے، فیصل آباد کے اندر میک اپ. بھائی اگر یہ بات بیٹیاں سمجھ لیں، بیٹیاں یہ سمجھ لیں اگر مختصر ہو جائے تو اتنا خرچہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر اس بات کو سمجھا لیں کہ اس سے ملنا کیا ہے؟ کوئی ملتا ہے جی؟ کچھ بھی نہیں ملتا. وہ 20,000 30,000 اگر کسی کے پیٹ کے اندر چلا جائے تو اس کا فائدہ یا نالی کے اندر جانے کا فائدہ ہے. اگر بیٹیاں اس بات کو سمجھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی کو دلہن بنائیں. دلہن بنایا گیا. جب رخصتی کی باری آئی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سیدہ طیبہ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور فرمانے لگے اے علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک ہو. اور اپنی بیٹی سے فرمایا بیٹی میں نے اپنے خاندان میں جو سب سے اعلیٰ تھا، سب سے اعلیٰ لڑکا تھا، میں نے اس کے ساتھ آپ کا نکاح کیا ہے. اور پھر ایک پانی منگوایا برتن کے اندر. دیکھیں رخصتی ہو رہی ہے، برتن کے اندر پانی منگوایا اور پانی منگوا کے اس میں آخری 2 سورتیں پڑھی، سورہ فلق اور سورہ ناس. وہ پڑھ کر اس میں پھونک ماری اور پھونک مار کر اپنا لعاب مبارک ڈالا اور پھر وہ پانی کے چھینٹے دونوں پر مارے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مارے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مارے، اور پھر وہاں سے رخصت کیا اور ساتھ آپ بھی گئے، پیدل چلے. جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر دعا کی. فرمایا اللہ ان دونوں میاں بیوی کے اندر ہمیشہ کے لیے محبت پیدا کر دے اور ان کو اپنی حفاظت میں رکھنا. اے اللہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں
اس کو اپنی حفاظت میں رکھنا، یہ تھا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ولیمہ لازمی کرنا۔ کیا کرنا جی؟ ولیمہ سنت ہے، سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ لازمی کرو، چاہے ایک بکری سے ہی کرو۔ فرمایا علی ولیمہ لازمی کرنا۔ پھر اپنی جیب سے نا 10 درہم دیے نکال کے فرمایا جاؤ اس کا گھی لے کے آؤ، کھجوریں لے کے آؤ اور پنیر لے کے آؤ۔ وہ گھی، کھجور اور پنیر لے کے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھا کے نا ان کو مسلا، اور مسل کے ایک حلوہ بنایا۔ وہ حلوہ جب بن گیا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بلا لاؤ جس کو بلانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کی تو تعداد بڑی زیادہ ہے اور یہ حلوہ کم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کپڑا ڈالا، فرمایا بلا لاؤ، 10 آتے جائیں اور کھا کر جاتے جائیں۔ 10 آتے گئے اور کھا کر جاتے گئے۔ 700 لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ولیمے کا کھانا کھایا۔